دھوکہ بڑی کمال کی چیز ہے، کبھی کھا کر دیکھو سمجھدار ہو جاؤ گے۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائیں۔ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا، وہ زندگی وہاں سے شروع کر سکتا ہے جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی نہیں لینے دیتی۔ کوئی شے جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ جب آپ ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں تو آپ اپنی ذات کو ہی تکلیف دیتے ہیں۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں۔ محتاج معذوری نہیں سوچ بناتی ہے۔ کبھی بھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو سہارا دینا بھی نیکی ہے۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی بے حد خوبصورت بن جائے گی۔ اللہ کا شکر ہے میرا دین اسلام ہے، وہ دین جو ہر برائی سے روکتا ہے، ہر اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ انسان کی اوقات یہی ہے کہ وہ سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا۔ مخلص کی طلب ہو تو پہلے خود خالص ہونا پڑتا ہے۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ بے شک اللہ ہی بہترین محافظ ہے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ توبہ کے آنسوؤں کا کمال ہے کہ یہ گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ عورت سے علم چھین لو گے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور اگر تعلیم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لو گے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ ہمارے وہ الفاظ ہی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے انسان کی جلد کو ایسی حکمت سے بنایا ہے کہ اس سے پسینہ تو باہر آتا ہے لیکن پانی اندر نہیں جاتا۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ گفتگو میں سچ اور جھوٹ ملا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن خاموشی میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے تنہائی میں ایک اچھا انسان بننا زیادہ بہتر ہے۔ زندگی کا سب سے اچھا ہم سفر سب سے اچھا عمل ہے۔ جب دل کو لگتی ہے تبھی تو اللہ سے دل لگتا ہے۔ تمہاری عقل ہی تمہاری استاد ہے۔ بچو ایسے شخص سے جو آج تمہاری ان صفات کی تعریف کرتا ہے جو تم میں موجود نہیں، کل تم پر ان برائیوں کو الزام دھرے گا جو تم میں موجود ہی نہ ہوں۔ خود غرض لوگ رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ خاموش ہو جانے کا مطلب مطمئن ہو جانا نہیں ہوتا،
اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سر ٹکرا ٹکرا کر تھک گئے ہیں۔ جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ جانا تم کامیابی کی طرف گامزن ہو۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنتا ہوں، جواب دینے کا حق وقت کو دے رکھا ہے۔ انسان کی انسانیت اور عقل تب ختم ہو جاتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر خوشی ہونے لگ جائے۔ مومن کی ہستی عشق پر موقوف ہے، عشق کا وجود مومن پر موقوف ہے، اور عشق ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اپنے ہر عمل سے حق کے قریب ہونا تیرا مقصد ہونا چاہیے، تاکہ تجھ سے اس کی عظمت و جلال ظاہر ہو۔ عمل کے ذریعے سے ایمان کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ ایمان مردہ ہو جاتا ہے جس پر عمل نہ کیا جائے۔ تم نے خود اپنا دروازہ اپنے آپ پر بند کر لیا ہے۔ جو کچھ زبان سے کہتے ہو چاہیے کہ اسے دل میں جگہ دو۔ وہ دل جس میں عشق کی زندگی نہیں، اس کو دل کہنا زیب نہیں دیتا۔ وہ دل نہیں، وہ مردار ہے۔ تیرا نقش تیرے خیال میں ہے، مگر خیال تیری حقیقت سے واقف نہیں۔ تیرا نام زبان پر ہے، مگر زبان تجھے نہیں جانتی۔ علم تو زندگی کی حفاظت کے اسباب میں سے ہے۔ علم تو خودی کو مستحکم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ زندگی تو مسلسل چلتے رہنے کا نام ہے۔ موج کے وجود کا پورا سامان چلنے پر ہے۔ تمہارے بزرگوں کی عقل ذاتی اغراض سے متاثر نہیں تھی۔ یاد رکھو کہ پاک آدمیوں کے کام کاج اغراض سے آلودہ نہیں ہوتے۔ مسلمان تو دنیا کا خیال ترک کر کے خدا کی طرف دوڑتا ہے۔ وہ اپنی دعا سے تدبیر کو تقویت پہنچاتا ہے۔ اگر تو مسلمان ہے تو خدا کے سوا ہر شخص سے بے نیاز ہو جا اور دنیا کے لیے خیر و برکت کا سرچشمہ بن جا۔ جس کا اپنے آپ پر حکم نہیں چلتا، اسے دوسروں ہی کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ اگر تو فنا کا طالب ہے تو اپنی ذات سے آزاد ہو جا۔ اگر بقا کی خواہش ہے تو پھر تو اپنی ذات میں آباد ہو جا۔ سر ہو سجدے میں دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدے سے بھلا کیسے خدا راضی ہو۔ جدوجہد ہی میں زندگی کا راز موجود ہے۔ اپنی تاریخ کو محفوظ کریں اور لازوال بنیں۔ گزرے ہوئے وقتوں سے نئی زندگی حاصل کریں۔ وہ تمام چیزیں جن کی موجودگی ہمیں حواس کے ذریعے ہوتی ہے، وہ اپنی ہی کیفیات نفس ہے، باہر کی کوئی چیز نہیں۔ مصیبت کی طرح گمراہی بھی تنہا نہیں آتی۔ فکر و وجدان ایک دوسرے کی ضد نہیں، ان دونوں کا سرچشمہ ایک ہے۔ درخت کی طرح بنو اور مرے ہوئے پتوں کو گرنے دو۔ جب میں کسی چیز کے پیچھے بھاگتا ہوں تو میں غم اور پریشانیوں کا سامنا کرتا۔ اگر میں اپنے صبر کی جگہ پہ بیٹھوں تو مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ میرے پاس خود آئے گی، کسی درد کے بغیر۔ اگر آپ کو زندگی کا راز معلوم ہوتا تو آپ بھی محبت کے سوا کسی اور ساتھی کا انتخاب نہ کرتے۔ رات کی طرح بنو جو دوسروں کے عیب چھپانے کے لیے ہوتی ہے۔ سخاوت کے لیے بہتے پانی کی طرح بنو، غصے کے لیے موت کی طرح بنے، حیا کے لیے زمین کی طرح بنو۔ جیسے تم ہو ویسے ہی دوسرے کے سامنے ظاہر ہو۔ اگر آپ صرف پیسہ چاہتے ہیں تو آپ کو خریدا اور بیچا جائے گا۔ اگر آپ کو کھانے کا لالچ ہے تو آپ ایک روٹی بن جائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ جس چیز سے پیار کرتے ہیں آپ وہی بن جاتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر ہیں اور اپنے تصور سے دگنا خوبصورت ہیں۔ آپ کو اپنا دل توڑتے رہنا ہے جب تک کہ یہ کھل نہ جائے۔ حاصل کرنے کے بعد شکریہ ادا کرنا آسان ہے۔ آپ جو چاہتے ہو اسے حاصل کرنے سے پہلے شکر گزار رہیں۔ اداس دوست کے ساتھ دیر تک مت بیٹھو۔ جب آپ باغ میں جاتے ہیں تو کیا آپ جھاڑیوں کو دیکھتے ہیں
تنہا محسوس نہ کرو، ساری کائنات تمہارے اندر ہے۔ آپ جس چیز کی تلاش کرتے ہیں اس سے آپ اپنی قدر ظاہر کرتے ہیں۔ شکر کو چادر کی طرح پہنو اور یہ آپ کی زندگی کے ہر کونے کو چھپائے گا۔ وقت گزرنے کے بعد اندازہ ہو ہی جاتا ہے، خاموشی اور تنہائی ہی بہتر تھی ان مطلبی لوگوں سے۔ عزت تو سبھی کو چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ جب تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو عرش والا تمہارے لیے بہت بہترین سوچ رہا ہوتا ہے۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں۔ کسی پر غصہ کرنا ہو تو زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ عورت کا اپنے شوہر کی خدمت کرنا ثواب میں صدقہ و خیرات کے درجے میں ہے۔ کبھی ہم کسی اور کی اور کبھی نہ کبھی کوئی ہماری جگہ لے ہی لیتا ہے۔ یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ عورتوں کو سونے کی سرخی اور زعفران کی زردی نے ہلاک کر رکھا ہے۔ ڈگری تو محض تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہے، علم تو انسان کی گفتگو اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ نیک عورت امور دنیا سے نہیں بلکہ اسباب آخرت سے ہے۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے، بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ کسی کے اکتائے ہوئے لہجے، تھکے ہوئے لفظ اور بے مروت رویے آخر آپ کو بھی تلخ کر ہی دیتے ہیں۔ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ انسانوں کو چہروں سے نہیں دلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے مقام پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ اپنا درد سوائے اللہ کو کسی کو نہیں سنا سکتا۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج تو ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے، رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں وفاداری کی ضرورت ہے۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ یقین کیجئے کہ کچھ باتیں صرف اللہ سے ہی کرنے والی ہوتی ہیں۔ جب رزق میں کمی ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو، جلد ہی اللہ تمہارے حالات بہتر کر دے گا۔ محبت اگر عیب دیکھتی تو اللہ کبھی ہماری طرف نہ دیکھتا۔ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔ جب واسطہ اور رابطہ صرف اللہ سے جڑ جائے تو دل ٹوٹا نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ پریشان نہ ہو، اللہ پاک راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ بعض دفعہ لڑائی جھگڑے سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر تباہی روکی جا سکتی ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ خود کو اللہ کے راستے سونپ دو، پھر چمکتی ہوئی قسمت دیکھو۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے،
مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ زندگی ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ غلطی ہو جائے تو مان لے، اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لے۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ کوئی شے جب کم ہو جاتی ہے تب اس کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ جو زندگی دوسروں کے لیے جی جائے وہی زندگی کارآمد ہے۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں، اور خدا کے بعد میں زیادہ تر ان سے ڈرتا ہوں جو اس سے نہیں ڈرتے۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ معلوم پڑنے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی تم کو نہیں بھولتا۔ جو تم سے نہیں ہو رہا ہے اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف، اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ بے شک اللہ آنکھوں کی سطح سدا گیلی نہیں رہنے دیتا۔ وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو نہ صرف ہماری توبہ قبول ہو جاتی ہے بلکہ ہم بھی قبول ہو جاتے ہیں، اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ عزت کے بغیر محبت ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں۔ وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے، کسی سے گزرتا نہیں، کسی کے پاس ہوتا نہیں۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ دیکھنا اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں بدل دے گا تمہاری تقدیریں۔ اللہ سے مانگتے مانگتے رک کیوں جاتے ہو؟ اتنی جلدی مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ یا اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، آمین۔ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہماری بے سکونی میں شامل وہ حرام کام ہوتے ہیں جو ہم بنا سوچے سمجھے یہ کہہ کر کرتے ہیں
کہ سب کرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، کچھ وقت اللہ کو دینے سے خود کا وقت سدھر جاتا ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی باتیں، یادیں دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ زندگی بھی ویڈیو گیم کی طرح ہوتی ہے، ایک لیول آگے نکلو تو اگلا لیول اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ انسان زندگی میں کچھ درد اپنی آنکھوں میں اور کچھ درد اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتا ہے۔ جب اپنوں میں غدار، مکار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ ایک لمحے میں کیے گئے فیصلے کو ساری زندگی نبھانا پڑتا ہے۔ فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں، مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ ستارے ہمیشہ اندھیروں میں چمکتے ہیں۔ زندگی میں ہر مشکل کا حل عقل اور صبر میں ہی چھپا ہوتا ہے۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دیں انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ اللہ کی یاد میں رہنا دنیا کی ہر بادشاہی سے افضل ہے۔ برا آدمی کسی کے لیے نہیں، اپنے دل میں عزت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ہر کسی کو اپنے ہی جیسا سمجھتا ہے۔ ایک مخلص دوست کے اندر اتنی محبت چھپی ہوتی ہے جیسے بیج کے اندر درخت ہوتا ہے۔ جو اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے دشمن اسے کچل دیتا ہے۔ اپنے علم کو دوسروں کے ساتھ تقسیم کرنا اچھا ہوتا ہے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ نیت کی خرابی مستقبل میں خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ دل کے دروازے کبھی کسی پر مکمل بند نہیں کرنے چاہیے۔ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے بند ملتے ہیں۔